رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم آج تراویح کے حصے میں 23واں پارہ مکمل ہوا۔ 23 پارہ یہ کئی سورتوں پر مشتمل، سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ صاد اور سورۃ الزمر۔ اس میں ایک سورہ ہے سورہ یاسین، سب سے پہلا سورہ جو اس حصے میں گزرا ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب یاسین کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی کے تعلق سے آج انشاءاللہ کچھ تبصرہ کروں گا آل یاسین کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ان گاؤں والوں کی آپ مثال بیان کر دیجئے، یا ان گاؤں والوں کا واقعہ آپ ان کو سنا دیجئے۔ کیا ہے گاؤں والوں کا واقعہ؟ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب اس بستی کی طرف، اس گاؤں کی طرف مرسلون یعنی کہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف نبی بنا کر کے دو پیغمبر کو بھیجا۔ دو نبی تھے، لہٰذا ان بستی والوں کے پاس آئے۔ یہ بستی کون سی ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے واضح نہیں کیا۔ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ بستی جو ہے انطاکیہ کی، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ بستی نہیں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے دو رسول کو بھیجا۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، تو بستی والوں نے دونوں کو جھٹلایا، کہا کہ تم بکواس کرتے ہو، کیا یہ سب توحید اور توحید کی رٹ تم لگائے ہوئے ہو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت، کہا تم سب جھوٹے ہو۔ فعززنا بثالث، تو اللہ رب العالمین نے ان کو مضبوط کرنے کے لیے ایک تیسرا پیغمبر پھر بھیجا، پھر تیسرے نبی آئے، 3 پیغمبر ہوئے۔ فقالوا انا الیکم مرسلون، کہنے لگے کہ ہم سب کے سب اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، ہر جتنے بھی منکرین رسالت ہوتے تھے، جو انبیاء علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، ان کی ایک ہی دلیل ہوتی تھی اور ایک ہی رٹ ہوتا تھا، تم کیسے نبی ہو گئے؟ تم کو اس نے تم کو یہ عہدہ دے دیا، یہ درجہ دے دیا؟ کہتے تھے ما انتم الا بشر مثلنا، کہ تم ہماری طرح ہی انسان ہو، ہم تو اپنی طرح تم کو انسان دیکھتے ہیں، یہ کون سی بات ہوگی تم کہتے ہو کہ ہم نبی ہیں، اللہ کے شرندہ ہیں؟ ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، کہنے لگے تم جھوٹے ہو، یہ ساری باتیں جو تم کرتے ہو بکواس کرتے ہو۔ قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون، تو انہوں نے جھٹلایا، لہذا اس جھوٹ کی اس کے اندر اتنے زیادہ وہ چلے گئے اور مخالفت میں اتنے شدید سے بدتر ہوتے چلے گئے کہ لہذا ان کی مخالفت میں آ کر کے اب یہ جو 3 نبی تھے، 3 پیغمبر، ان کو قتل کرنے پر آمادہ ہوئے۔ اب انہوں نے میٹنگ کی اور میٹنگ میں یہ بات پاس ہو گئی کہ اب تینوں پیغمبر کو جو ہے قتل کر دیا جائے۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے، اب انہوں نے جو ہے قصد کر لیا تھا، ارادہ کر لیا ہے، اب تینوں نبیوں کو قتل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اتنے میں ایک شخص شہر کے کنارے سے دوڑتے ہوئے آتا ہے اور کہتا ہے قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، کہ اے لوگوں، کیوں نہیں تم پیغمبروں کی بات مان لیتے ہو؟ کیوں نہیں تم اللہ کے یہ پیغمبر جو تمہیں اللہ کے دین کی طرف بلا رہے، اللہ کے توحید کی طرف بلا رہے، تم کیوں نہیں مان لیتے ہو؟ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، کہا تم ان کی بات مان لو، کیا یہ تمہیں کوئی اجرت مانگتے ہیں؟ کیا تمہیں کوئی مال مانگتے، تمہیں پیسہ مانگتے ہیں اس کے لیے؟ یہ جو تمہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، تمہیں تمہاری خیر خواہی کر رہے ہیں، کیا کوئی اجرت لے رہے ہیں، تم سے پیسہ مانگ رہے ہیں؟ تو یہ جو ہے یہ شخص کون تھا؟ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی نام واضح نہیں کیا، کہا شہر کے کنارے سے، پتہ یہ چلا کہ یہ شہر کے کنارے پر رہتا تھا اور غریب غربا قسم کا تھا جو ان نبیوں پر ایمان لایا تھا۔ اور یہ تمام جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، آپ ہر ایک انبیاء علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے کون تھے؟ جو غریب اور مساکین ہوتے تھے، ایسے ہی لوگ ایمان لاتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا ہے، بڑا ایمان والا تھا۔ کہنے لگا ارے لوگوں کیا ہو گیا، تم اب نبیوں کو تم قتل کر رہے ہو، ہاں تم اب اتنے بغاوت پر اتر آئے ہو، کیا یہ نبی تمہیں کچھ مانگ رہے ہیں؟ تمہارا کیا جا رہا ہے؟ تم یہ اللہ کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، تمہیں اس سے کیا جا رہا ہے؟
کیا تمہیں نقصان ہو رہا ہے؟ یہ سمجھا رہا ہے، لہٰذا یہ نصیحت کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ان کی نصیحت میں بھی ہمارے لیے نصیحت رکھی ہے۔ کیا کیا کہہ رہا ہے، جملے پر غور کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان کیا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ یہاں پہ مفسرین نے بیان کیا کہ اس اصحاب آل یاسین کی جو ہے یہ ادب دیکھیے اور فصاحت دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں مجھے کیا ہو گیا کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں۔ یعنی ان کی جو غلطی تھی ان کی غلطی کو وہ ٹارگٹ نہیں کر رہا ہے، لہذا ان کی غلطی کی طرف وہ نسبت نہیں کر رہا ہے، وہ کہہ رہا میری مجھے کیا ہو گیا کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں۔ یہ نہیں کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہو۔ ان کی غلطیوں کو وہ ٹارگٹ نہیں بنا رہا ہے بلکہ ان کو مجبور کرتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ اصلاح کرنے کا کسی کا بہترین طریقہ سکھایا گیا ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، کوئی چور ہے، چوری کر لیا تو اب لوگ اس کو بتا رہے ہیں یہ تو چوروا ہے، یعنی اس کی غلطی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، بندہ اور ڈھیٹ بنتا ہے۔ اس کی غلطی کو جو ہے اگر ٹارگٹ کیا جائے، کوئی شراب پیتا ہے تو یہ تو بیوڑا ہے، اس طریقے سے بولا جاتا ہے، یعنی جو گناہ ہے اس گناہ کی طرف اس کو نسبت کر کے اور ایسا جو ہے بولا جاتا ہے۔ یہاں پہ اندر سکھایا گیا ہے کہ اس کی غلطی کو جو ہے ٹارگٹ نہیں کیا جانا چاہیے اور اس کو جو ہے ڈائریکٹ مخاطب نہیں کرنا چاہیے۔ اصلاح کا طریقہ کیا ہے کہ مجہول رکھ کر کے آپ جو ہے اس کی اصلاح کیجیے۔ یہ اصحاب یاسین کیا کہہ رہا ہے کہ ما لی لا اعبد الذی فطرنی، ارے لوگوں مجھے کیا ہو گیا کہ میں اللہ کی عبادت نہیں کروں؟ جس نے تم کو پیدا کیا اس کی عبادت نہیں کرو گے، کس کی کرو گے؟ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم لوگ ایسا کیوں نہیں کر رہے، میں تو کرتا ہی ہوں۔ تو اس میں جو ہے یہ فصاحت یہ ادب سکھلایا گیا ہے کہ کسی کی غلطی کو جو ہے ٹارگٹ نہیں بنانا چاہیے۔ اور یہ صرف بطور قول کے نہیں، میں اس کی ایک دلیل بھی دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب ان پر الزام لگایا گیا، عزیز مصر زلیخا نے جو ہے ان پر الزام لگایا تھا، یہ جیل کے اندر چلے گئے اور نہ جانے کتنے سالوں تک جیل کے اندر پڑے رہے۔ پھر بادشاہ نے خواب دیکھا، جب ان کی خواب کی تعبیر کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا اور جب وہ بری ہو گئے اور ان کا معاملہ جو ہے صاف ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جرم نہیں کیا تھا، اب معاملہ صاف ہو گیا، تب ان کو بلانے کے لیے قاصد جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا میں ایسے نہیں چاہتا، پہلے میرا معاملہ کلیئر کرو۔ کہا کون سا معاملہ؟ کہا ما بال النسوۃ اللاتí قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا ہوا جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ زلیخا کا کیا ہوا جس نے مجھ پر الزام لگایا تھا، نام لے کر کے نہیں کہہ رہے، کیا کہہ رہے، مجہول رکھا اس کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مفسرین نے بیان کیا یہاں پہ دو باتیں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے سکھائی۔ ایک ہے احترام نسواں، کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس نے الزام لگایا، اگرچہ اس نے الزام لگایا ہے لیکن اتنا ادب ہے، اتنا احترام ہے کہ اس کا ان کا نام لے کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نہیں کہہ رہے، کہہ رہے ان عورتوں کا کیا ہوا جنہوں نے انگلیاں کاٹی تھی۔ اب انگلیاں کیوں کاٹی تھی؟ جب ان پر الزام لگا حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے تو پورے شہر میں جو ہے آگ کی طرح پھیل گیا۔ تب ساتھ کی عورتیں کہنے لگی یعنی یہ ایک غلام کے ساتھ یہ ایسا کیسے کر سکتی ہے، یہ عزیز مصر کا بادشاہ ہے اور اس کی بیوی ہے زلیخا، لہذا بادشاہ کی بیوی اپنے غلام کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ تو زلیخا نے کہا کہ ان لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور ایسا کیسے ممکن ہے، لہذا ایسا ہی کہہ دیا۔ ایک دن تمام شہر کی عورتوں کو دعوت کی، ارسلت الیہن واعتدت الیہن متکا وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اس نے کیا کیا، دعوت کیا اور ان کے لیے میز لگائی گئی، یعنی کہ اس طریقے سے جیسے ٹیبل سجایا جاتا ہے مہمانوں کے لیے شادی بیاہ میں، ایسے ہی جو ہے اس نے میز لگائے اور ٹیبل سجایا گیا اور اس میں تمام شہروں کی عورتوں کو بلایا گیا اور خاص کر کے ان عورتوں کو جو ان پر جو ہے ہنستی تھی، یعنی کہ ان کا مذاق بناتی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی بیوی جو ہے غلام کے ساتھ ایسا کر لے گی۔ تو لہٰذا اس نے تمام عورتوں کو بلایا اور اس نے دعوت کی اور دعوت کر کے ایک ایک چھری ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا، ایک چھری تھا اور ایک پھل تھا، کہا کہ تب تک اسے کاٹو تب تک جو ہے تمہاری مہمان نوازی کے لیے اور دیگر چیزیں تیار کی جاتی، اور ان کو بیٹھا کر کے اور زلیخا نے حکم دیا، کہا قالت اخرج، کہا کہ نکلو، حضرت یوسف علیہ السلام کو نکلنے کا حکم دیا گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نکلے، اس دروازے سے نکل کر کے دوسرے دروازے سے جو ہے وہ یعنی کہ اس دروازے سے نکل کر کے گزرتے ہوئے دوسرے دروازے سے وہ باہر چلے گئے
اتنے میں کیا ہوا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نکلے تو عورتوں نے جب دیکھا قالت اخرج علیہم فلما رأینہ اکبرنہ، عورتوں نے دیکھا تو ان کے ہوش و حواس سب ختم ہو گئے. یہ کیسا آدمی ہے، یہ تو انسان ہی نہیں ہے. اکبرنہ بہت ہی عظیم، ان کے حیبت جو ہے ان کے دلوں پر گزرا. یہ کہنے لگی یہ تو انسان ہی نہیں ہو سکتا ہے. گویا کہ ہوش و حواس کہاں ہے ان کو کچھ پتا نہیں ہے. قطعن ایدیہن، چھری جو تھی وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے دی، ان کو پتا بھی نہیں کہ وہ ہاتھ کاٹ رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے ایسے ہوش و حواس ان کے گم ہو گئے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہی، ان کو پتا بھی نہیں. قطعن ایدیہن، اور کیا کہنے لگے انہ ملک کریم، یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو فرشتہ ہے، تو فرشتہ ہے، اللہ نے فرشتہ بنایا ہے. تب ان کو پتا چلا کہ زلیخا کیسے جو ہے اس معاملے میں پڑی تھی. کہاں پتا چلا تم کو کہ میں کیسے جو ہے اس معاملے میں پڑ گئی تھی، جو مجھ پر بہتان لگا رہی ہو اور مجھ پر جو ہے طرز کر رہی ہو. تو یہ معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، تو بات جو ہے بہت لمبی ہوگی. یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام یہاں پہ معاملے کو کیسے مشتبہ رکھا اور مبہم رکھا اور کہا ما بال نسوۃ اللہ کی قطعن ایدیہن، ارے ان عورتوں کا کیا ہوا جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی. یہ نہیں کہہ رہے، ان کو ٹارگٹ بنا کر کے نہیں کہہ رہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ادب سکھلایا گیا ہے کہ وما لی لا اعبد الذی فطرنی، اے لوگوں تم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو. یہ نہیں کہا میں کیوں نہ کروں اللہ کی عبادت جس نے مجھے پیدا کیا ہے. اب یہ ہونا تھا کہ توحید کی دعوت سن کر کے لوگ اتنے غصے میں آ گئے کہ اب ان پر جو ہے ٹوٹ پڑے، دل مارے، اتنے زیادہ مارے ان کو کہ وہ وہیں پہ جو ہے ختم ہو گیا. آل یاسین کو اتنا مارا گیا کہ موقع پر ہی وہ مر گئے. اب جو ہے مرنے کے بعد توحید پر مرے تھے، اب توحید والوں کے لیے تو جنت ہے. اب یہ مر گیا، اس کے آگے اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے کہ یہ مر گیا. مرنے کے بعد قیل ادخل الجنہ، مرتے ہی اللہ رب العالمین کہتا ہے جنت میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم توحید پر مرے. جب یہ جنت میں داخل ہوا قال یا لیت قومی یعلمون، تو جنت میں پہنچنے کے بعد یہ تمنا کر رہے کہ اے کاش کہ میری یہ قوم جان جاتی کہ توحید کا بدلہ کیا ہے. یعنی کہ انہوں نے جب بدلہ دیکھا جنت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انعام دیا، تو وہاں جا کر کے جنت میں یہ تمنا کر رہے کہ کاش ان لوگوں کو پتا چل جاتا کہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے اور اس توحید کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بدلہ رکھا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں رحم اللہ مومن آل یاسین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آل یاسین کے اس مومن بندے پر رحم کرے نصح قومہ موتا وحیا، جو زندہ تھا تب بھی اپنی قوم کا خیر خواہ تھا اور مر گیا تو وہاں بھی جا کر کے وہ اپنی قوم کا خیر خواہ ہے. یہ بہترین جو ہے انہوں نے تبصرہ کیا ہے، کہا کہ وہ زندہ تھا تب بھی جو ہے اپنی قوم کا خیر خواہ تھا، وہ بھلائی چاہتا تھا اپنی قوم کا کہ لوگوں کیوں تم ایسا کر رہے ہو، اپنے آپ پر اللہ کے ساتھ شرک کر کے کیوں ظلم کر رہے ہو. لہٰذا اس وقت بھی کوئی خیر خواہ تھا. اب لوگوں نے جب مار کر کے اسے ختم کر دیا، اب وہ جنت میں داخل ہوا تو وہاں بھی ان کا خیر خواہ ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے کاش میری قوم جان لیتی کہ اس توحید کے بدلے میں کیا ہے. تو آپ سب اہل توحید ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور دعا کریں اللہ رب العالمین سے کہ اسی توحید پر ہمارا خاتمہ فرمائے اور اسی توحید پر جو ہے ہمیشہ باقی رہے. تو یہ آج کے حصے کا جو ہے تھوڑا سا کچھ آیتوں کا یہ تبصرہ تھا. بہت ساری باتیں، اگر ساری باتوں کو لے کر کے بیٹھے تو پوری رات بھی کم ہے. تو یہی سے جو ہے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق